شکریہ ڈاکٹر یوسف انصاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علی نبی بعد. سب سے پہلے میں آنے والے تمام معزز ڈاکٹر صاحبان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آج ایسے موسم میں اور کافی جہد کے بعد آپ یہاں پر تشریف لائے. میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج کی ہماری تقریب کے روح رواں، ہماری دلوں کی دھڑکن، جو بہت کافی طویل سفر طے کر کے ہمارے درمیان پہنچے ہیں، محسن ہومیوپیتھی، محسن انسانیت جناب عزت مآب ڈاکٹر عثمان غنی صاحب کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ وہ ہمیں آئے اور ہمیں عزت افزائی بخشی. اس کے بعد استاد الاستاذہ، ہومیوپیتھی کو نئی جدت ادا کرنے والے، نئی راہیں دینے والے، جنہوں کی محنت نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی انہوں نے اپنا لوہا منوایا، ہمارے درمیان موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبزادہ غلام یاسین جعفر صاحب، میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ آئے اور ہمیں جوائن کیا، ہمیں عزت بخشی. ہومیوپیتھی کی بات ہو، ہومیوپیتھی کی محفل ہو اور تقریب ہو، اور ان شخصیات کا نام نہ لیا جائے اور وہ محفل رنگ نہیں لاتی. میں مشکور ہوں ملتان سے آئے ہمارے دوست محترم جناب ڈاکٹر کاشف عمران صاحب اور ڈاکٹر شہاب الدین صاحب. انہوں نے کافی جہد کے بعد ہمیں جوائن کیے ہیں. ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں. اور میں فرداً آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں جو کافی پریشانی کے حالات میں، جو آج موسم کے حالات بنے ہوئے ہیں، آپ لوگ تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر شکیل ملک صاحب تشریف لائے ہیں اور ڈاکٹر رفیق کھدران صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ڈاکٹر رفیق کھدران صاحب کی ہومیوپیتھی پر بہت زیادہ احسانات ہیں. ان کے جو شاگردوں کی تعداد ہے وہ انگنت ہے. آپ گلوبل ہومیوپیتھک میڈیکل کالج کے پروفیسر بھی رہے ہیں اور پرنسپل بھی رہے ہیں. میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر آئے ہیں. ڈاکٹر غلام شبیر صاحب اور ہمارے توسہ کے جتنے بھی دوست قریب و جوار سے ہمیں جوائن کیے ہیں، میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کو جو ڈی جی خان کے جو ہمارے دوست آئے ہیں، میں ان کے لیے ایک خاص محبت رکھتا ہوں، کیونکہ جو راستے ڈی جی خان اور توسہ کے جو راستہ اس وقت ہے اور اس کی جو پوزیشن بنی ہوئی ہے وہ شاید بہت کافی مشکل ہے. اور ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب اور ڈاکٹر یوسف انصاری صاحب اور آپ کی ٹیم کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. اور ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب کے لیے وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ آپ نے سنا اور پڑھا تو بہت زیادہ ہوگا، لیکن اس کی صحیح تشریح جو ہے وہ آج پیش ہوگی آپ کے سامنے. انہی راستوں پر چل کے آ سکو تو آؤ. وہ شعر تو یوں تھا کہ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو آج میرے خیال میں اس شعر کی صحیح تشریح آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی جو راستے آپ نے دیکھے ہیں. تو بات راستوں کی چل پڑی ہے. تو ہم اکثر سفر کرتے ہیں، راہوں سے گزرتے ہیں، راستوں سے گزرتے ہیں، ہائی ویز سے گزرتے ہیں. تو ہر راستے پر، ہر راہ پر ایک سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، اشارے لگے ہوتے ہیں، بریکر لگے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں راستہ نمایاں کرتے ہیں کہ آگے کتنی منزل ہے، آگے آبادی ہے، آگے رکاوٹ ہے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے. یہ سب سائن بورڈ ہوتے ہیں. تو جب ہم ہومیوپیتھی کے راستوں کی بات کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے ان اپنے سینئر اساتذہ کا، اپنے محسنین کا بہت
बड़े मोहब्बत से नाम लूँगा कि जिन्होंने हमारे लिए होम्योपैथी के वो रास्ते से जाए और होम्योपैथी को एक नई जिला बख्शी, जिनमें डॉक्टर अली मोहम्मद मुगल साहब, डॉक्टर उस्मान गनी साहब और डॉक्टर यासिन जाफर साहब और हमारे जो सीनियर्स जिन्होंने ऐसे रास्ते हमारे लिए बताए और उन पर साइन बोर्ड लगाए हैं जिन पर हम जैसे नालायक, हम जैसे कमज़ोर तालिब इल्म बहुत आसान से सफ़र कर सकते हैं। तो ये सफ़र होम्योपैथी का जो सफ़र है, हम इन सीनियर्स की अल्लाह ताला इनका साया हम पर तादे सलामत कायम रखे और इन्होंने जो इस इल्म को जिला बख्शी है और नए रास्ते हमारे लिए दिखाए हैं हमें, उनसे हमारी मंजिलें आसान हो गई हैं। तो मैं आप तमाम अपने दोस्तों का एक बार फिर से तहे दिल से मशकूर हूँ और आने वाले जो हमारे नए दोस्त हैं, जो नए होम्योपैथ हैं, उनके लिए सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं कि जो रास्ता हमने चुना है ये बहुत बड़ा वसी रास्ता है, कठिन ज़रूर है। इस वक्त हालात के साथ जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, हुकूमती पॉलिसियाँ चल रहे हैं, उसके हवाले से थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसकी जो सुबह है वो बहुत रोशन है। तो मैं आप तमाम अपने नए दोस्तों के लिए एक शेर नज़र करूँगा। इस उम्मीद से लड़ रहे हैं, इस उम्मीद से लड़ रहे हैं जबर के ज़ाब्तों के साथ, तलुए सहर जो होगी वो फिर सहर हमारी होगी। बहुत शुक्रिया।